بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ باتیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3672۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں بیان کرتی ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلے، یعنی نبی کا کوئی سفر تھا، لوگ جا رہے تھے، تو عائشہ بیان کرتی ہے کہ ہم بھی ساتھ میں تھی۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو عام طور پر بلکہ اکثر کہہ لیجئے کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ میں ہوتی تھی۔ یہ ایک نمونہ ہے، مثال ہے اور نبی کی سنت ہے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم سفر میں تھے نبی کے ساتھ، حتی اذا کننا بالبعیداء او بذات الجیش، کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ مقام بعیدہ یا مقام ذات الجیش میں پہنچے، جگہ کا نام ہے۔ ہم چلتے رہے اور مقام بعیدہ یا مقام جیش میں پہنچ گئے۔ ان قطع عقد لی، کہ میرا ہار ٹوٹ کے گر گیا یا یوں کہہ لیجئے گم ہو گیا۔ وہ ہار پہنی تھی اور وہ کیا ہو گیا، ٹوٹ کے گر گیا اور کہیں گم ہو گیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے ٹھہر گئے تاکہ ہار کو تلاش کیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہار خود عائشہ کا نہیں تھا بلکہ ان کے بہن اسما کا تھا، یعنی ادھار مانگ کر عاریتاً لے کر آئی تھی۔ اور عورتوں کی یہ فطرت ہے، زینت، تو زینت یہ عورتوں کی فطرت ہے، اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ زینت اسلام کے دائرے میں ہو اور زینت عورت کا صرف اپنے شوہر کے لیے ہو، بس باقی زینت ان کی فطرت ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور زینت ہار پہن کے آئی تھی، ٹوٹ کے گر گیا اور کھو گیا۔ اب وہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا، لیکن اس ہار کے تلاش کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ وَأَقَامُ النَّاسُ مَعَهُ، چنانچہ آپ رک گئے تو آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی رک گئی۔ وَلَيْسُ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، اور معاملہ یہ تھا کہ نہ تو وہاں پانی تھا جہاں ٹھہرے تھے اور نہ صحابہ کے ساتھ پانی تھا، یعنی یہ کہ بسا اوقات آدمی سفر میں چلتا ہے تو پینے کا پانی رکھتا ہے، تو کہہ رہے نہ تو صحابہ کے پاس پانی رہ گیا تھا اور جہاں ٹھہرے تھے وہاں بھی پانی تھا۔ اور پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کو روٹی ایک ٹائم نہ ملے، 2 ٹائم 3 آپ برداشت کر لیں گے، لیکن پیاس لگ جائے تو پانی ملنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے پانی کے حصول کو بہت آسان بنایا ہے، بنیادی ضرورت ہے اس لیے اس کو بالکل اللہ نے آسان بنایا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ پانی ہی نہیں وہاں ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، تو لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ پانی کی سخت ضرورت تھی۔ تو جب پریشان ہوئے تو لوگ ابو بکر کے پاس ہے، ابو بکر بھی اس سفر میں تھے، اور چونکہ عائشہ کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑا تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں، تو لوگ نبی کے پاس نہیں جا کر کے کہ چلو ابو بکر کے چلتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ فَقَالُوا أَلَا تَرَىٰ مَا صَنَعَتْ عائشہ، تو لوگ ابو بکر کے پاس آئے اور ابو بکر سے کہا لوگوں نے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے ہو عائشہ نے کیا کر ڈالا، یعنی عائشہ ہار پہن کے آئی، بزبان حال کہہ سکتے ہیں، اور وہ کھو گیا، آپ بھی پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، کچھ تو حل نکالو۔ فَأَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسَ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ، لوگوں نے کہا دیکھو عائشہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر گئے اور لوگ بھی ٹھہر گئے، حالانکہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا، اور معاملہ یہ ہے کہ نہ یہاں پانی ہے اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ فَجَاءَ ابو بکر، چنانچہ ابو بکر کے سمجھ میں کچھ بات آئی کہ ہاں کہ عائشہ کی وجہ ایسا ہو گیا ہے، تو یہ آئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاضٍ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، عائشہ بیان کرتی ہے جب ابو بکر سے لوگوں نے شکایت کی تو ابو بکر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول کے پاس آئے تو عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کا رسول اپنا سر میرے ران پر رکھ کر قدنامہ سو رہے تھے، اس وقت وہ آرام فرما رہے تھے۔ فقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس،
تو ابو بکر نے بطور ڈانٹ، والد ہے نا تو والد تو ڈانٹنے کا اختیار رکھتا ہے، تو کہ بطور ڈانٹ کہہ رہے عائشہ تم نے اللہ کے رسول کو بھی روک دیا والناس، اور لوگ بھی رک گئے، یعنی تمہاری وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، نہ تم ہار پہنے ہوتے اور نہ ٹوٹا نہ گرا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، پانی نہیں ہے اور یہ حالات خراب ہو گئے۔ وَلَيْسُ عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَاءٌ، دیکھ رہے ہو نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ قالت فَاتَبْنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيَكُونُ، عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ابو بکر کو جو کچھ مجھے سنانا تھا ڈانٹ اور اللہ کو جو منظور تھا انہوں نے سنا لیا۔ تو یہ آپ سمجھیں، ہمارے نوجوان بچے کہتے ہیں نا کہ ہماری غلطی نہیں تھی پھر بھی ابو ہمیں ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنے دو، ان کا کام ہے ڈانٹنا اور آپ کا کام ہے برداشت کرنا۔ اب دیکھ عائشہ بھی تو کہتے میں نبی کی بیوی ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے، سامان تو سب سے کھو جاتا بھائی، اور قرآن کے اندر بھی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں ڈانٹو نہیں، اف تک نہ کہو۔ یہ تھوڑا کہا گیا کہ اگر آپ کی غلطی ہو تو والد کی سن لو اور غلطی نہ ہو تو نہ سن، ایسا نہیں فارمولا یہ ہے کہ والد صاحب ہیں ڈانٹ ڈپٹ آپ برداشت کرو، چاٹے بھی لگا تو بھی برداشت، کیونکہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ ان کا برابری یا وہ آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ وہ بکر بھی والد ہیں، عائشہ بیٹی ہیں، تو وہ ڈانٹے اور عائشہ ہنسی خوشی اس کو برداشت کر لی، اور کیا کہہ رہی جملہ کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا ڈانٹ ڈپٹ وہ انہوں نے ڈانٹ لیا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، وَجَعَلَ يَأْتُونَنِي بِيَدِهِ فِي خَاصَّرَتِي فَلَا يَمْنَعُونِي مِنَ التَّحْرِيكِ إِلَّا مَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ فَخِذِي فَنَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عائشہ یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ صرف ڈانٹ پر اکتفا نہیں کیے، ابو بکر میرے کوکھ میں کچوکے لگانے لگے، یعنی بطور سزا، اور کہہ رہے اس سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے ران پر رکھ کر سو نہ رہے ہوتے تو میں تڑپ کر اچھل جاتی، یعنی تکلیف مجھے ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا میں نے اتنا خیال کیا کہ بالکل برداشت کرتی رہی۔ یہ ہوتا شوہر کا مقام، اور پھر وہ نبی، تو کہہ یہ سب میں برداشت کرتی رہی۔ حتی اصبح علی غیر مائن، چنانچہ پانی نہیں تھا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی، رات ختم ہو گئی، لوگ پریشان ہوئے۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت جو سورہ نساء میں اس کو نازل فرما دی۔ پہلے معاملہ کیا تھا، وضو کے لیے پانی سر تھا، لیکن جب یہ حالات بن گئے تو پھر اللہ نے تیمم کے لیے آیت نازل کی کہ یعنی وضو کے لیے پانی اگر نہ ملے تو ضروری نہیں ہے، آپ مٹی سے تیمم کر کے اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ حالات پر غور کریں، بظاہر حالات کیسے بگڑے لیکن اسی میں خیر چھپا تھا۔ اگر بھئی اللہ رب العالمین جو کچھ ہوتا ہے نا یہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر مرضی کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہم چلے جائیں نا تو یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ کوئی خیر چھپا ہے، اچھا ہی ہوگا، اور جیسے ہمارا یہ ایمان مضبوط ہوگا نا اللہ اس کو اچھا ہی بنا دیتا۔ اب دیکھیے حالات خراب ہوئے، بازار ایسا لگ رہا تھا عائشہ نے ایسا کر دیا، لیکن اس میں یہ راز چھپا تھا، یہ حالات بنے تو وہ سبب بنا اور اللہ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ اگر یہ تیمم کا حکم نہ آئے، تیمم کی سہولت نہ ہوتی تو آپ اندازہ لگائیں کیا ہوتا۔ بس اوقات پانی نہیں ہوتا، سفر میں ہوتے ہیں، پینے کے پانی نہیں ہوتے ہیں، تو تیمم وضو کے لیے پانی کہاں ملتا؟ تو اللہ نے یہ سہولت، لیکن حالات دیکھیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں فقال اسید بن الحضیر، اسید بن حضیر صحابی، وہ کہتے ہیں ما ہیا باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یہ آل ابو بکر کی فضیلت ہے کہ تمہاری وجہ سے تیمم جیسی سہولت نازل ہو گئی، ورنہ تو ہم پریشان رہتے۔ تو کہہ رہی ہے پہلی فضیلت نہیں ہے، پہلی برکت نہیں، ایسی بہت ساری برکتیں آل ابو بکر سے ہوئی ہیں۔ فقال عائشہ، عائشہ بیان فرماتی ہے فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ فوجدنا الاقدا تحتہ، کہہ رہے جب ہمارا اونٹ اٹھا تو ہمارا جو ہار گم ہوا تھا وہ اسی اونٹ کے نیچے تھا، یعنی وہ ہار بھی مل گیا۔ ایک سبب کو اللہ کو ایک سبب پیدا کرنا تھا، باقی کچھ نہیں، وہ ہار بھی مل گیا اور تیمم کی سہولت بھی آ گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ابو بکر یا آل ابو بکر کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری بات، ہماری زندگی میں کچھ بھی موڑ آ جائیں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ امید رکھنی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے،
انشاءاللہ ضرور اس دشواری میں بھی اللہ نے کوئی خیر چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔